اب جو کنڈیشنز ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ جو کنڈیشنز کہ وہ مذاکرات سے نہیں آئیں گے، لیکن جو کنڈیشنز کہی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، کہا گیا ہے کہ ایک تو اپنا نمائندہ خود منتخب کریں، پھر دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ 180 سیٹس والا وہ ہمیں واپس کیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے مقدمات ختم کر کے آزاد کیا جائے، اور پھر الیکشن فیئر کروانے کی بھی گارنٹی وغیرہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کنڈیشنز ہی ایسی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی بات چیت کرے گا ان سے۔ نہیں نہیں نہیں، ان کنڈیشنز کے بغیر بات چیت ہو ہی نہیں سکتی، انہی پہ بات چیت ہوگی۔ تو کیسے دیکھیں لیکن کیسے ہوگی؟ کہ کیا پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ بھئی ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ کرسی چھوڑے، اور یہ پھر اب بانی پی ٹی آئی کو دینی؟ اب اب آ جائیں نا، آپ اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ کر دیں، میں مذاکرات بتا دیتا ہوں کس طرح ہوں گے۔ مذاکرات اس طرح ہوں گے کہ دیکھیں، مذاکرات کے بارے میں ایک مطالبہ بڑا کلیئر ہے اپوزیشن کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو 8 فیبرری کے الیکشنز تھے وہ فیئر اینڈ فری نہیں تھے، بلکہ وہ الیکشن سے پہلے بھی پری پول ریگنگ تھی، الیکشن کے بعد بھی اس میں 45 سے 47 کا ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کو حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ دیکھیں پالیٹکس میں ڈسیپشنز ہوتی ہیں، وہ فوج کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، وہ جس کو مرضی کہہ رہے ہیں، اور رپورٹر کو کیا کہہ رہے ہیں، اسے کیا سمجھ آ رہی ہے۔ بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ جو ہوگا یہ حکومت کے ساتھ ہوگا، حکومت کے ساتھ اس وقت ہوگا جب، اور یہ آپ کو میں ہسٹری بتا دوں کہ اس سے پہلے ایسا ڈائیلاگ صرف ایک ہوا ہے، اور وہ بھٹو صاحب نے کیا تھا، جس قسم کا بانی پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی پری پول تھی جو اسٹیبلش ہو گئی تھی 77 کے الیکشنز میں، اور اس کے بعد جو پہلی ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی وہ یہ تھی کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کرو گے تو ہم بات کریں، اور جو سیٹیں جن پہ ریگنگ ہوئی ہیں ان کو متنازعہ تسلیم کرو گے تو بات ہوگی۔ بھٹو صاحب نے ان لوگوں کو، پروفیسر غفور صاحب کو، مفتی محمود صاحب کو، اور جو اس وقت اس میں ڈائیلاگ میں نواب نصر اللہ خان صاحب کو، ان لوگوں کو انہوں نے رہا کیا۔ ان ساروں کے اوپر مقدمے بنے ہوئے تھے، بانی پی ٹی آئی سے بڑے بڑے مقدمے، ان کے تو سارے ختم ہو گئے، بنے ہوئے۔ ان ساروں کو نکالا، ان کو سامنے بٹھایا، ان سیٹوں پہ بات چیت ہوئی جن پہ وہ خود منتخب ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ سارا ایک ایگریمنٹ تیار ہوا جو کہ دیال صاحب کی وجہ سے انیکٹ نہ ہو سکا۔ تو اس وقت بھی اگر حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، حکومت کو قیدیوں کو رہا کرنا پڑے گا، حکومت کو ان کے مطالبات کے مطابق اقدامات اٹھانے پڑیں گے، آج کی ڈسٹارشنز کو ختم کرنا پڑے گا۔ وہ جی فلاں جلسہ نہیں کر سکتا، فلاں جو ہے 5:05 اور 5 سیکنڈ پہ جلسہ ختم کرے گا، یہ حکومت ہے؟ یہ تو وہ مطلب کوئی عجیب سے حکومت، اپنا پولیٹیکل حکومت تو ایسے رویے نہیں رکھتی نا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سے حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ چند دنوں میں دیکھ لیں گے، جلسہ ہوا ہے نا، یہ تو کہتے تھے جی ہم تو ان کو تو جی سڑک پہ چلنے، وہ تو غدار ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، ان کو تو ہم جناب ویسے ہی جو ہے غداری کے اندر، مقدموں میں اندر، اور ساری زندگی ابھی بھی آج بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے کہ جی اور تو ہو جائے، بانی پی ٹی آئی تو باہر نہیں آ سکتے۔ اور تم کب سے جج بن گئے؟ یو کانٹ سے دس تھنگ۔ ہاں ملزم ہے، کسی کو ایکیوز کیا ہوا ہے، نہیں جی اس نے تو یہ جرم کیا ہوا۔ ہمیں ان چیزوں کا سینس نہیں ہے۔ آج کا جو مذاکرات ہیں وہ اب ہوں گے، لیکن بانی پی ٹی آئی یا عمران خان اس وقت تک نہیں کرے گا یہ مذاکرات۔ اب یہ میری سٹیٹمنٹ ہے، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی مائی سٹیٹمنٹ۔ جب تک یہ قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے، اور اس کا مطالبہ تھوڑا بڑا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پارٹی کے سارے قیدیوں کو رہا کرو گے، آئی ول بی دا لاسٹ مین ٹو کم آؤٹ۔ یہ ایک مطالبہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو فارم 47 اور 45 کی ڈسکریپنسی ہے اس کے ایڈریس سے ہمارے مذاکرات شروع ہو۔